نحمده ونصلي ونسلم على الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 34 34 تک کا درس ہو چکا ہے. نہایت ہی اہم درس تھا جس کا حصہ یہ تھا کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنانے کا تصور کیا ہے اسلام میں. تصور یہ ہے کہ حاکم ظالم کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ذمہ دار کے معنی میں ہے. اللہ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے اور اس کی ذمہ داری نبھانے والا بنایا ہے کیونکہ ظلم میں فضل کا پہلو ہو ہی نہیں سکتا. آگے اللہ نے فرمایا تھا بما فضل اللہ، وجہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہے کہ بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. نبی کی شکل ہے، صدیق کی شکل ہے، شہداء کی شکل ہے، یہ سب جو ہے کیٹیگری دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں یہ فضیلت نہیں دی، اس لیے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذمہ دار بنایا. حاکم بمانا ہرگز ڈکٹیٹر نہیں ہے، مطلق العنان نہیں ہے، بے لگام نہیں. جو ایسا کرتے ہیں وہ اس آیت کریمہ سے مستثنا ہے، وہ ظالم ہے، اللہ کی گرفت میں آئیں گے، وہ پکڑے جائیں. جو کوئی بھی اپنی بیوی پر ظلم کرے اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا. حدیث پاک میں نے بتایا تھا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی عبادت ہے. کتنا اہم ذمہ نبھانے کا اشارہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ استوصوا بہن خیرا، بیویوں کے ساتھ خیر کی تلقین کیا کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور وہ پسلی جو جسم کے اندر سب سے ٹیڑھی ہے یعنی سب سے اوپر والی پسلی سے پیدا کی، اس کے نیچر کی حیثیت بتائی جائے. ان استقمتہ عربی کا جملہ ہے، اگر تم اسے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے کسر کرو تو توڑ دو. جب رب نے اسے ٹیڑھا رکھا ہے تو آپ سیدھی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو استوصوا بہن خیرا، اس سے پہلے یہ جملے پہ غور کریں کہ اس کے ساتھ خیر کی وصیت کرو، خیر کی تلقین کرو. اتنا تو بول سکتے ہیں آپ بالغ ہو، اللہ آپ کو پکڑے گا، موم ہو جائے گی جملہ. اللہ آپ کو پکڑے گا، آپ نماز چھوڑو گی، آپ ذمہ داری نہیں نبھاؤ گی تو اللہ آپ کو پکڑے گا، میں بس بول دینے والا. یہ بھی ایک حاکم کا پہلو. اگر کوئی مطلب جراح بیوی آ گئی ہے گھر میں تو اس کی تلقین یہی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پکڑی جاؤ گے. اور سچ بھی بات ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، پکڑی جاؤ گے. جو کچھ کرو گے اللہ کو حساب دینا ہے. میرے کو کیا ہے 10 سال 20 سال 40 سال میرے ساتھ گزارنا ہے، پھر مرنے کے بعد خدا کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے. نیک رہو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا نہیں جنت کی حور بنا کر پیش کرے. ازواج مطہرہ، مطہرہ کا مطلب یہ کہ دنیا میں جس طرح پیریڈس وغیرہ ناپاکی کا پہلو تھا وہ بھی ختم کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو خواہش ہوگی، مطلب اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہو گی تو شوہر ہی کے پاس رکھے گا. تو مردوں کو اللہ نے حاکم بنانے کا مفہوم ظالم ڈکٹیٹر مطلق العنان بے لگام نہیں ہے. سعودی عرب میں بہت زیادہ یہ بولتے ہیں حاکم، انا حاکم، انا حاکم بے وقوف کہیں کہ انا حاکم. رسول پاک بھی سعودی عرب کے ہیں، ان سے بھی بڑے حاکم تھے. میرے آقا سے اسٹرائک کیا تو نبی نے کچھ نہیں کہا. بیویوں نے جب اسٹرائک کیا اور کہا ٹھیک ہے شہزادی ہو، میں تو بس مطمئن نظر خدا کا منتظر ہوں، خدا کیا چاہتا ہے یہ دیکھتا ہوں. اللہ نے آیت کریمہ اتار دی، حبیب ان کو بلائیے، میں سولوشن بتاتا ہوں. ایسا کیجیے کہ تم کو پیسہ ویسا چاہیے، میرے پاس تو ہے نہیں، آپ کو اچھے سے چھوڑ دیتا ہوں، چلی جاؤ. ایسا جیسے یہ جملہ بولے اس کے بعد سڈنلی پھر ایک آیت اتری اور کہا اگر تم اللہ رسول اور یوم آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے بہت تیار کر رکھا ہے. توفیق مل گئی، فوراً قدم ناز مصطفیٰ پہ دیا، رسول اللہ نے آپ ہونا ہماری واسطہ. تو ایسا ہوا بھی تو دیکھیے
سولوشن یہ پیش کیا رسول پاک. یہ نہیں کہا انا حاکم جو کرنا ہے کرو, نہیں, ایسا نہیں. ظلم نہیں, جبر ہے. اسلام میں انفرادیت کا تصور یہی ہے کہ اسلام ہر مذہب کا آئینہ دار ہے. سارے مذہب میں جتنی خوبیاں ہیں اس سے کہیں زیادہ خوبی اسلام میں. اللہ پاک آج جو ایک سولوشن بتا رہا ہے اس کو زندگی بھر تک یاد رکھیں, خاص طور سے بڑے لوگ جن کے پاس بیٹے یا بیٹیاں شادی وغیرہ کا مسئلہ ہے, اس آیت کو ضرور یاد رکھیں. کئی مسئلے میں نے اس آیت سے حل کیے ہیں, یہاں کی بھی اپنے علاقے کی بھی دیکھیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, افسوس یہ ہوتا ہے کہ برائیاں کھلے عام کیجیے تو شرم نہیں آتی اور مسئلے پوچھنے میں شرم آتی. یہ کیسی بات ہے, کتنی مطلب غلطی کی بات ہے. کھلے عام ٹی وی دیکھیں, کھلے عام فلم دیکھیں, کھلے عام مووی دیکھیں, حرام چیزیں دیکھیں, کوئی شرم نہیں, کوئی خوف نہیں. دین کے سیکھنے کے لیے شرماتے ہیں, ڈرتے ہیں. کبھی اگر بیوی اور شوہر کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جائے جس کا سولوشن ان دونوں کے درمیان نہ ہو تو بڑوں سے بولیں. اس لیے نہیں کہ جھگڑا کروائیں, بلکہ اس لیے کہ بھائی آپ سے میں اس لیے بول رہی ہوں ابو کہ آپ سولوشن ڈھونڈنا, حل کرنا. یہ نہیں کہ اے بیٹی تو آ جا میں دیکھ لیتا ہوں اس کو بھیج کر کے, ایسا نہیں. تو دونوں فریق کے بارے میں دیکھیں اللہ پاک آیت نمبر 35. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اے اولیاء, شقاق بینہما, دونوں کے درمیان, بیوی اور شوہر کے درمیان اگر شقاق کا خوف ہو, اختلاف کا خوف ہو, نہ نبھانے کا خوف ہو, نہ نبھنے کا خوف ہو, کیا کرنا؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ, تو شوہر کے طرف سے جو سب سے اصحاب رائے ہیں, سب سے زیادہ دماغ والے, جن کی بات شوہر کے خاندان والے مانتے ہیں, ان کو لاؤ. حَكَمًا, جج بنانا, حکم بنانا, فیصل بنانا. وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, اور ایک حکم, ایک فیصل, ایک صاحب رائے عورت کی طرف سے, بیوی کی طرف سے لاؤ. اللہ پاک بتا کتنا, شروع میں بھی کہا تھا میں نے, کتنا آسان پہلو بتایا تھا کہ اگر بیوی سے خوف ہو تو ان کو اپنی خوابگاہ میں چھوڑ دو, تڑپتی رہے, نہیں تو ان کو جو ہے نصیحت کرو. تیسرا آپشن تھا بالکل کہ ان کو مارو, تیسرا آپشن تھا. اور اگر تینوں میں سے کوئی ایک آپشن میں سدھر گئی تو نہیں دینا, ہرگز نہیں دینا, طلاق مت دینا, کبھی بھی مت دینا. دیکھیے اس کے بعد بھی کہہ رہا اگر خوف ہو تو ایسا کرو, تم دونوں کی بات نہیں مانی جا رہی ہے نا, جو جن کی بات مانتی ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بالکل ون سائڈڈ پیدا ہوئی ہو, کسی کی نہیں مانتی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر ایسا ہے تو پھر طلاق کا صورت کی طلاق کی صورت ہی ہوگی. لیکن جس کی بھی وہ بات مانتی ہے سولوشن اس کے ذریعے سے نکلوایا جائے, شوہر کی طرف سے ایک, ان کی طرف سے ایک. اور ایک سے مراد یہاں پر وہی ہے کہ جن کی وہ بات مانے ان کو لا کر کے بٹھاؤ, جس کو آپ کہتے ہیں کمیٹی بٹھاؤ, پنچ بٹھاؤ, پنچایت بٹھاؤ, جس کو کہیں. مطلب دو زندگی تباہ ہونے سے بچانے کے لیے ٹائم آپ کو نہیں نکل رہا. ارے ان کا پرسنل معاملہ, کوئی اور قدم اٹھا لیا, خودکشی کر لیا, تو بتائیے جنازے میں آپ شریک ہوں گے؟ اور جب سولوشن کی بات آئی تو آپ سولوشن نہیں نکال رہے ہیں جس سے وہ بچ سکتی تھی. بڑھ کر چڑھ کر کے اگر آپ کی بات مانتی ہے تو آپ جائیے, ہاں وہ میری بات مانتی ہے. لڑکی کی طرف سے اگر محسوس ہو کہ وہ میری بات مانتے تو بٹھائیے, دونوں کو بٹھا کر کے سمجھائیے کیا مطلب. اللہ پاک پر ان یریدا اصلاحا, اگر شوہر اور بیوی اصلاح چاہیں, نہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے غصے میں آ گئے تھے, ایسا ہوگا, وہ بھی تو ایسا کرتے ہیں, تینوں بھی تو ایسا کرتے ہیں, دونوں کرتے ہیں, چلو دونوں توبہ کر لو. توبہ اللہ کی بارگاہ میں کر رہے, میرے پاس نہیں کر رہے. اور توبہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. دیکھیے صاحب اللہ کی طرف پھیر دیجیے نا, مومن ہے تو انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ توفیق. تو اگر اصلاح چاہتے ہیں ذات البین آپس میں, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ کی ذمہ داری ہے ان دونوں کو توفیق دینے کی. اگر وہ نباہ چاہتے ہیں, اصلاح چاہتے ہیں, تو بس آپ اصلاح کے لیے بیٹھ جاؤ, بات کر دو. اب توفیق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے. کتنی بڑی بات ہے یہاں پر, لطیف نقطہ دیکھ رہے ہیں آپ. یعنی آپ صرف پہل کرو, اصلاح کی راہ کے لیے پہل کرو, توفیق دینا اللہ کا کام. یہ وعدہ کر رہا ہے یوفق اللہ بینہما, اللہ ان دونوں کے درمیان توفیق دے گا خیر کی, بھلائی. ان اللہ کان علیما خبیرا, کیونکہ اللہ جانتا بھی ہے اور خبر بھی رکھتا ہے. تو جہاں ایک بندے ہیں, ٹیڑھی پسلی والی ہے, 99% غلطی اسی کی ہوتی, یہ جانتے ہیں سب, اللہ تبارک تعالیٰ جان رہا اور بول رہا. اس لیے کہہ رہا ہوں جانتا بھی ہے اور خبر بھی رکھتا ہے, بس پہل کرو. یہاں پر یہ بتانا کہ ایک ذمہ دار کو بے حس نہیں ہونا چاہیے, احساس ذمہ داری سے ایکٹیو رہنا چاہیے. یہ ہے ہمیشہ
ہمیشہ ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اگر اب ان کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا, کل ہماری بیٹی کے ساتھ ہوگا, ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ پہل کریں گے ہمارے لیے. نہیں کم سے کم تو دعا کے طور پر تو ضرور کریں گے کہ اللہ ہمارے لیے وہ اچھا کرے تھے, ان کو وہ اچھا کر دیں. توفیق دینے والا اللہ. اب جو آگے ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں, یہ سب باتیں کیا تھی, وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے نا. شادی بیاہ سولوشن یہ سب ہو ماشاء اللہ. ایک اچھا سوال ہے, ایک اچھا سوال ہے. جو کوئی خودکشی کرے تو جنازے کی نماز ہوگی. کفر اور شرک کی بنیاد پر جنازے کی نماز ہرگز نہیں ہو سکتی. باقی گناہوں کے انبار بھی اگر لگے ہوئے ہیں تو ہر گنہگار کی جنازے کی نماز ہوگی. جتنے بڑے بھی, تو خودکشی حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. لیکن ایک اور مسئلہ, جو امپورٹنٹ مسئلہ بتا رہا ہوں, جو صاحب تقویٰ صاحب پرہیزگار ہیں, معاشرہ جسے تقویٰ اور پرہیزگار سمجھتا ہے کہ اگر وہ دعا کر دیں تو دعا قبول ہوگی, وہ نہ جائیں تاکہ دوسری بیٹی کبھی خودکشی نہ کرے کہ ارے باپ رے باپ, میرے جنازے میں وہ تقویٰ والے شریک ہی نہیں ہوں گے تو بخشش کہاں سے. یہ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے معاشرے میں, وہ اس لیے پرہیز کرے تاکہ دوسری بیٹیاں ہماری بچیں, اس لیے اس خوف سے. ہاں چلیے, اب یہاں پر بتایا کہ حقوق العباد کی باتیں تھی. یہاں ہمیشہ بولتا تو حقوق اللہ مطلب یہ نماز ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جتنی بھی باتیں ہیں جو اللہ سے ڈائریکٹ تعلق رکھتی ہیں, وہ تمام باتیں اللہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا, وہ سب جانتا ہے. یہ معاف ہے کیونکہ معاف کرنے والا اللہ ہے. لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہے. لطیف نقطہ آج مل رہا ہے آپ کو آگے کی آیت کریمہ سے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اب آیت کریمہ آ رہی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ مطلب دیکھیں, کمیٹی بٹھانے کے بعد ٹائم اگر فل ہو گیا تھا, اب نماز بھی چھوٹ گئی آپ کی, بہت ساری گاڑی بھی چھوٹ گئی عبادتوں کے حوالے سے, تو پریشان مت ہو. یہ کر دیا نا تم نے, یہ بھی توحید پر عمل کیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اب اللہ کی عبادت کرو. تو اللہ کی عبادت کی قضا ہے. تیرے تاخیر کرنے کی وجہ سے اگر خودکشی کر لیا تو قضا نہیں ہے. یہ اہمیت اس سے معلوم ہوئی آیت کریمہ سے کہ حقوق العباد مقدم ہے حقوق اللہ کی ادائیگی پر, حقوق اللہ پر نہیں. نوٹ کریں آپ, حقوق العباد مقدم ہے حقوق اللہ کی ادائیگی پر, خاص طور سے ڈیفیکلٹ سچویشن میں اور بھی ضروری. ایک دم آسانی سمجھ گئے. یعنی ماں بیمار ہے, ایک دم پرسنلی طور پر آ رہی ہے, ماں بیمار ہے, حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی, آپ ماں کی دوا لاؤ, جا کر ڈاکٹر کے پاس ان کو لے جاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ مقدم ہے. کیونکہ اگر تیرے یہ کہتے ہوئے نہیں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ بیماری دینے والا ہے, وہاں آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک کتنا لمبا ٹائم, ظہر سے لے کے عصر تک کتنا لمبا ٹائم دیکھ رہے ہیں آپ. یہ اللہ تعالیٰ مطلب ادائیگی کا بھی ٹائم رکھا, اور اگر اس میں ادا بھی نہ کر سکے نماز تو قضا کا بھی مسئلہ رکھا. لیکن ماں کی بیماری کی کون سی قضا ہے اگر مر گئی تو؟ معاشرے کی بیٹی کی خودکشی کی کون سی قضا ہے اگر مر گئی تو؟ اسی کو اس حدیث پاک سے بھی ملاحظہ کیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے کہا, حرمت المسلم اعظم من کے کعبہ کی طرف اشارہ, حرمت المسلم اعظم من کے, ایک کعبہ, ایک مسلمان کی حرمت اور عظمت تجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک اعظم ہے, بہت بڑا. ایک مسلمان کی حرمت, اور اس کو آسان مفہوم یہ کہ ایک مسلمان بھی مر رہے ہو اور کعبہ بھی ڈھایا جا رہا ہو اور آپ کو بچانے کی ذمہ داری دے دی جائے تو آپ مسلمان کو بچائیے, کعبہ کو چھوڑ دیں. کیوں؟ کعبہ گرا تو پھر بن سکتا ہے, یہ مر گئے تو نہیں. یہی اشارہ ہے امام حسین وغیرہ جو مکہ چھوڑ کر گئے, مدینہ چھوڑ کر گئے, وہ اگر وہاں رہ جاتے تو حج ملتا, پرسنلی طور پر بخشے جاتے, لیکن کعبہ نہیں بچتا, مدینہ نہیں بچتا. ان کے بچانے کے لیے خود کو یہ قربانی. جو دے رہا کہنا یہ ہے کہ پہلی آیت کریمہ آیت نمبر 35 میں بتایا گیا کہ جب بھی دو بیوی مطلب شوہر اور بیوی کے درمیان, چاہے ہماری بیٹی ہو یا معاشرے کی بیٹی ہو, آپ کی پرسنلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ دونوں کے درمیان صلح کرائیں. بلکہ پارہ نمبر 26 میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, کہ جتنے بھی مومن مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بھی ہو, مومن ہیں, آپس میں سب بھائی ہیں. اگر نزاع واقع ہو جائے فاصلحوا بین اخویکم, تو بھائیوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے پیش قدمی کرو. دیکھیں, صلح صفایا کرنے کے لیے پیش قدمی کرو. یہ کہتے ہوئے نہیں ارے وہ میرے ولیمے میں آیا تھا, اچھا چھوا, پکڑ جاؤ گے. بلکہ مشکات شریف کی ایک حدیث بتاؤ, بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے, اس کو زندگی بھر تک یاد رکھیں.
मिशकात शरीफ में हदीस ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी की ऐब को ज़ाहिर मत करो। ऐसा ऐब जिस ऐब के बारे में ऐब वाला एहसास करता है, जैसे कोई शराब पीता है लेकिन दिन भर पीने के बाद रात में नहाकर नमाज पढ़ता है, अब आप उनकी बेइज्जती खुलेआम कर रहे हैं, शराबी के बाद नमाज पढ़ने के लिए पड़ता है, ये करना वो करना, उसका दिल टूटता है। ध्यान दीजिए, मुतलकन कोई अगर एहसास ऐब नहीं है, उनके ऐब को वाज़ेह कर सकते हैं आप। जिसको एहसास ऐब नहीं, शराब पीता उनको बोले तो गालियां देता आप, लेकिन वो पीता और आप बोले तो ठीक है आप कह रहे हैं तो छोड़ो। एहसास ऐब, एहसास गुनाह है, तो एहसास गुनाह वालों के गुनाह को खुलेआम जाहिर मत करो। सत्तारुल उयूब का फैसला, अल्लाह सत्तारुल उयूब, उसकी शान, ऐबों को छुपाने वाला, खालिक होकर के जज़ा और सजा का मालिक। तुम छुपाकर तुम जाहिर करके क्या कर सकते हो? तवज्जो दे, क्यों? रसूल पाक से पूछा गया क्यों नहीं करें? तो कहा इसलिए कि हो सकता है उसे अल्लाह तौफीक दे दे और उसी ऐब में तुझे मुब्तला कर दे। फयरहमुहुल्लाह का लफ्ज़ है, वयब्तलीक, तुझे मुब्तला कर दे और उस पर रहम कर दे, क्योंकि सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से, तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से। हाँ, दुआ कर सकते हैं अल्लाह उन्हें दुरुस्त फरमा दे और इमाल सही कर दे, ये कर सकते हैं। लेकिन खुलेआम जैसे आप यहाँ पर बैठे, अब किसी का आप बोल रहे अरे वो बहुत खराब है, अब उसका दिल टूटेगा, चाहे कुछ भी हो, इंसान के अंदर एक दिल रखा अल्लाह ताला। हाँ, ये तरीका अपना सकते हैं, पर्सनली तौर पर उनकी इस्लाह कर सकते हैं आप, चाहे पर्सनली तौर पर। तो बेइज्जती खुलेआम किसी की, जिसको ऐब को, गुनाहों को जाहिर करना जिसे बोलते हैं, हरगिज़ नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं कर। हज़रत मूसा के हसीन वाक़े से आपको मिलता है, कहा साली पड़ गई थी ना, हज़रत मूसा को लोगों ने कहा जाइए आप, आपकी बात अल्लाह सुनता है। कौम बनी इस्राइल के कहने पर गए, अल्लाह तआला से अर्ज़ किया, अल्लाह कहा साली में कौम मुब्तला है, मुझको भेजा है। कहा मूसा तेरी कौम में एक शख्स है जो गुनहगार है, उसकी वजह से मैंने पानी को रोक दिया है मेरी कौम में। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा आए और आने के बाद पूछे कौन है, पूरा जमा करके अल्लाह ने बताया था ऐसा जमा करो, ऐसा जमा करो, पूछो तौबा कर लेते हैं तो ठीक है। इसे ऐलान किया, कोई तौबा वगैरह कुछ नहीं, बारिश हो ही गई है। लेकिन अचानक बारिश न होने वाला पहलू एकदम बिल्कुल बारिश होने के करीब था, कोई तौबा भी नहीं किया। और अल्लाह को कहा था, अल्लाह ने कहा था कि तौबा करेगा वो, हम बारिश नाज़िल करेंगे, यहाँ तो कोई तौबा नहीं किया है, फिर कैसे बारिश हो गई? हज़रत मूसा फिर गए, फिर जाने के बाद कहा अल्लाह कोई नहीं दिखा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि बंदा था जो छुपे हुए गुनाह किया था, छुप करके उसने तौबा कबूल कर लिया। तो मैंने आज तक उसके गुनाह को छुपाया था, तौबा भी मैंने छुप कर कबूल कर लिया है। ये सब सोल्यूशन अगर उम्मत में रखा जाए, पेश किया जाए, तो इंशाअल्लाह गुनहगार भी ऐसा नहीं है, ठीक हम कर देते हैं, उनकी बुराइयों को बयान करते करते और बुरे बन जाते हैं। ऐसा बताते, अरे बताते, अगर सोचिए आपके खिलाफ कोई ना भी बोल रहा हो लेकिन आपका दुश्मन हो, सोल्यूशन देखिए, आप आकर आपके सामने आकर कह दे अरे यार आपकी तो बहुत तारीफ करते हैं, तो अब आपके दिल में क्या कुछ नहीं तारीफ करता हूँ, मैं तो सोचा था बहुत खराब है, और यही बात आप जाकर वहाँ बोले अरे यार वो भी बड़ी तारीफ करता, तो अब आपको बीच में रहने की जरूरत है, दोनों दौड़ते हुए आकर मिलेंगे। ये हल होता है प्रॉब्लम को हल करने का, ये बजाय ये कि आप अच्छे अच्छे आदमी को एकदम काना फुसकी करके अरे वो तो आपके खिलाफ ये बोल रहा था, वो आपके खिलाफ ये बोल रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, लो अंदर अंदर वो भी बददुआ दे रहे हैं, ये भी बददुआ दे रहे हैं, रिश्ते को तोड़ रहे हैं, ऐसा करे तो हो गया ज़माने जाहिलियत की पूरी बात है। वाअबुदुल्लाह। अब देखिए तो हुकूकुल इबाद, मैं इतना डिटेल इसलिए किया हूँ कि हुकूकुल इबाद मुकद्दम है, हर एक अपनी जिम्मेदारी को समझे, हर एक चाहे बड़े हो या छोटे हो, खास तौर से शादी ब्याह का जो मसला है निहायत ही इंपॉर्टेंट मसला है। आप नहीं हो, आपसे नस्लें हैं, और बकाए नस्ल जो है अगर सोल्यूशन में न दिखेंगे तो प्रॉब्लम में कहाँ से बकाए नस्ल है, इसलिए हल करने वाला नजरिया रखेंगे तब बकाए नस्ल है, नस्ल की बका होगी, नस्ल बाकी रहेगी। और अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो मालूम होगा कि जुम्मन का बेटा जो है ना पता नहीं जुमराती बन गया है, कोई फिर कहने वाला नहीं होगा कि मेरा बाप बादशाह था, मैं बादशाह हूँ, ऐसा बोलेगा बस, मैं बादशाह, अरे वो बाप दादा ये कर लेते भाई, उनको तो फातिहा करने से फुर्सत नहीं थी, ये बोलेंगे। करीब टाइम दीजिए, सबको टाइम दीजिए, जिनसे
سے آپ کا رابطہ ہے، تعلق ہے، ٹائم دیجیے. مطلب میڈیا والے بولتے ہیں اور اسکول والے زیادہ تر بولتے ہیں یہ سب، بچوں کو دیکھیے، بچوں کو ٹائم دیجیے، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، لیکن بولتے بہت ہیں، ان کے ہی بچے پریشان ہیں. کیوں؟ وہ بول رہے ہیں، عمل نہیں کرتے. اور واقعی ٹائم دیجیے. نبی ہر نماز کے وقت امام حسین کے گھر سے نکلتے تھے، ہر نماز کے وقت فاطمہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، خصوصاً فجر کے وقت. آپ بتائیے تو، جبکہ اسلام کی ذمہ داری، جہاد کا مسئلہ، ارے ابتدائی اسلام ہے، کتنی ذمہ داری ہوگی نبی کی. آپ سوچیں، نبیوں کے وہ نبی ہیں، سارے نبیوں کی صداقت کا بھی اعلان کرنا ہے، تو وہ کیا کیا کام کرنا ہے ان کو. 650 برس تک سسکتے ہوئے کو تسلی دینا ہے. لیکن جو اپنے تھے، جو پرسنل ذمہ داری میں تھے، ان کو بھی دیکھیے کیسا. یہاں تک کہ آپ ذرا غور کریں، آج آپ چلے جاتے ہو، لوگ آپ بولتے ہیں 40 دن کے لیے ہم جا رہے ہیں، 50 دن کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو آپ بیوی کو ایسا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نبی جہاد میں جاتے تھے مگر بیوی کو لے کر کے جاتے تھے. جہاد کی بات کر رہا ہوں. قرآن نازل کرتے تھے، جس کا نام نکل جاتا تھا اسی کو لے کر کے جاتے تھے. اب آپ بتائیے، آپ حقوق العباد کی پاسداری کا ایسا کسی کو دیکھا ہوگا آپ نے؟ جہاد میں کیا ہے کام ان کا بتائیے. لیکن ایسے عالم میں بھی عدل و انصاف کا پیکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا ہے. اور آج یہ بول دیتے ہیں 40 اللہ ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ ماں باپ کی، بیوی کی، سب کی رکشا کرنے کے لیے ہے، اور دین کی رکشا نہیں کر سکتا، دین تمہارے سے رکشا کرواتا. یہ کیسی بات ہے؟ دین کی رکشا اللہ نہیں کر سکتا، یہ اس لیے آپ جا رہے ہو، اور ماں باپ کی، گھر والوں کی رکشا کر سکتا. یہ غلط کر سکتا. یاد رکھیے، اگر ماں نے تمہارے جانے کی وجہ سے دوا کی خاطر آنسو گرا دیا تو دین نہیں، تباہ ہو جاؤ گے. تمہاری ذات بھی، تمہارا دین، تمہاری دنیا سب تباہ ہو جائے. اس لیے مقدر رکھو. اور یہ بات آج کی تاریخ کے آئینے میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کے زمانے میں جہاد فرض تھا. جہاد آج تو آپ پر جہاد فرض نہیں، جہاد کیونکہ اسلام، جہاد کا مطلب اسلام کی بلندی، وہ مار پیٹ دہشت وغیرہ نہیں. اسلام کی بلندی فرض تھی. ایک شخص بھی اگر مطلب قطرے سے سمندر کا مسئلہ تھا، ایک بھی اگر آ جائے تو میجارٹی بنانا مقصود تھا. 39 افراد ہوئے کے باوجود نبی نے مکہ میں نماز نہیں پڑھا. عمر فاروق جب ایمان لائے تو انتظار کرتے تھے، سرکار ایمان لائے تو بلندی اسلام کے لیے انتظار کرتے تھے. ایسے عالم میں ایک نوجوان دوڑتے ہوئے آتا، نوجوان، اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. نبی کو خوش ہونا چاہیے نا، چلو ایک اور پڑھ گئے، اللہ بہت اچھا، اللہ کا کرم. آپ نے فرمایا احی الوالدات، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ یہی جملہ ہے. تو انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ ان دونوں کی خدمت کرو، یہ جہاد سے زیادہ ثواب ملے، جہاد سے زیادہ افضل ہے. اسلام کی بلندی کا آغاز کا وقت ہے، وہاں ضرورت ہے بھی نوجوان کی، خون کی، قطروں کی، جسم کی، وقت کی، سب کی ضرورت ہے. ایسے وقت میں تو مطلب یہ کہ تینکے کا سہارا بھی کافی تھا، اور یہاں تو پورا جوان آ رہا. لیکن رسول پاک نے ماں باپ کو مقدم رکھا، حقوق العباد کو مقدم رکھا، حقوق اللہ پر. دیکھا یہ ہوتا ہے. آج لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، دین کا کام کرنے گئے ہیں نا، ارے دل کا کام کر، دل کا کام کر، دل مت دکھا کسی کا. دل دکھ گیا تو تباہ ہو جاؤ. دل ہی دکھا تھا یزیدیوں سے حسین کا، دین نہیں دکھا تھا. دین کا تو کام کر رہے تھے، تخت پر تو بیٹھے تھے، امیر المومنین کہلا رہے تھے، نماز حج زکات سب کر رہے تھے. دل دکھا تھا حسین کا، رب نے ریجیکٹ کر دیا اسے لوگوں کو. صحیح ہے، دل نہیں دکھانا کسی کا. خاص طور سے آپ کی ذمہ داری میں جو ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی میں جو ہے، آپ ہی کے انتظار میں ہے. کاش بیٹا ماں کہہ کے پکار کر صرف بیٹھ جاتا تو میری ساری بیماری ختم ہو جاتی. دوا سے ماں بیماری کا علاج نہیں ہوتا. تم جا کر کبھی بیٹھ جاؤ، صرف پاؤں ہاتھ دباؤ، سر میں ہاتھ رکھو، خدا کی قسم دیکھو. عصائے پیری کس وقت کے لیے کہا گیا آپ کو؟ عصائے پیری مطلب بڑھاپے کا سہارا. نوجوان میں تو وہ اپنے سے سارا اٹھا سکتے تھے، وضو کر سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے. لیکن عصائے پیری صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح دودھ کے زمانے میں ماں باپ کا سہارا تھا، آج تمہارا سہارا، ماں باپ کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے. آج وہ پیشاب کرنے کے لیے جانے کی اس میں نہیں ہے تو تو دوسرے نوکر کے ذریعے لے جا. کاش تجھے بھی اگر نوکر کے حوالے کر دیتی تو کل آج یہ اولاد کہتی کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم کو تو اس نے پالا. یہ حق ہے اصل بچپن کا، جو بڑھاپے کا سہارا کہا گیا ہے اولاد کو. کبھی کبھی سوچتا ہوں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 24 میں اللہ پاک نے کہا جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہو. یہ نہیں کہا ماں باپ کو اف تک نہ کہو، بڑھاپے کا خیال کیا. دیکھا بڑھاپے کا خیال کیا. کیوں؟
نوجوان میں باپ ماں تو اپنے سے اپنی طاقت رکھتے ہیں خدمت کرنے کا، خود کی خدمت کا، خود کی کفیل کا، خود کے ذمہ داری کا اٹھانے کا رکھتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں کہا اف تک نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح تم بچے میں روتے تھے تو ماں اف نہیں کہتی تھی، او پیار کرتی تھی. جوانی میں تم سے پیار نہیں، جوانی میں تم سے او آ کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر رو بھی جاؤ زیادہ سے زیادہ نہیں رونا چاہیے، اس طرح سے بات ہے. لیکن بچپن میں جس طرح روتے ہوئے کو سینے سے لگا دی، آج وہی دور آ گیا ہے تمہاری ماں کے ساتھ، تمہارے باپ کے ساتھ. سینے سے ان کو لگاؤ، ساری بیماریوں کا علاج اس میں نظر آ. کوئی دوا نہیں کھاتے. آ جائیے بوڑھوں کو دوا کھانے بولیے ہم کو دوا کی ضرورت نہیں، تو بس اچھا رہ بیٹا، اچھے سے پیار کر، اچھے سے بول، اچھے سے بہو کو رکھ، ساری بیماری کا علاج نظر آ جاتا ہے. یہ جملہ صرف بول کے آج بھی ہم لوگوں کی مائیں بھی ایسے ہی بولتی، سب کو ایک دم اسٹرک کر دیا. میں یہ ہمارے بڑے تھے جتنے ان کو بھی چھوٹے تھے. اس سال تو میں نے ابھی جو گھر گیا تھا، آپ سنیے ابھی جو گھر گیا تھا اس سال ایک دم صاف کر دیا. سارے علماء کو بٹھایا میں نے، اور بٹھانے کے بعد چونکہ ہمارے یہاں قاضی وغیرہ کا مسئلہ ہے، قاضی علماء الحمدللہ، یہ نکاح وغیرہ کا مسئلہ یہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، یہ صحیح ہے اپنی جگہ. یہ سارے علماء کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا ایک دفعہ کو طے کروا. وہ دفعہ کیا لکھا میں نے کہ جو کوئی بھی باجے گاجے جہیز گھوڑے یہ سارے لین دین کے مسئلے جس کے بھی ہوں گے اس کی شادی کا نکاح کوئی نہیں پڑھائے گا. یہاں پر لکھو سب دستخط کرو. سارے علماء نے دستخط کیا اور اب کوئی بھی ایسی شادی ہی نہیں کرنا، اب نکاح ہی نہیں پڑھائیں گے. اور ایسا بھی نہ سمجھنا کہ بھاگ کر نکاح کرا دیں گے، کیونکہ ہم نے اس کو رجسٹر بھی کر دی. بہت بڑا مقدمہ جائے گا، کانسٹیٹیوشن کے تحت ہم نے دے دیا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے کہ جہیز ہراسانی حرام. قانون ہند بھی کہتا ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں، یہاں کی بات میں کہہ رہا ہوں، یہاں کا مسئلہ اللہ پاک بچائے محفوظ رکھے. لیکن ایسا کیا میں نے اور اس کا اتنا اچھا اثر ہوا. اور ایک ابھی نہیں مطلب عرس سے شریف کا مسئلہ تھا، مجھ کو دعوت دی گئی. میں نے کہا کہ مجھے ٹاپک دیجیے، میں اٹھ پٹانگ باتیں کرنے والا آدمی نہیں، ٹاپک دیجیے. اور ٹاپک دینے کے بعد پیغام کیا دینا ہے وہ دیجیے. بڑی اہم بات ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے کیا ہے ٹاپک دیا. الحمدللہ ٹاپک دینے کے بعد جو پیغامی جملہ کہا میں نے کہ ہے کوئی نوجوان، ایسا ہے کوئی نوجوان حضرت بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت جن کا نکاح پڑھا ہے. دو لڑکی ہمارے پاس آلریڈی آ چکی تھی تعاون کے لیے، تو رو رہی تھی اس قدر اس کی ماں. اب مجھ سے کیا پڑے گا، جب کہا جانے خالی اچھا کپڑا پہن لیتا ہوں تو سمجھتے بہت بڑے مالدار ہیں. ہاں حج کر لیے تو بہت بڑے مالدار ہیں. وہ نہیں جانتے کہ یہ توفیق مسئلہ کچھ نہیں ہے، لیکن مالدار سمجھ کے آتے ہیں. تو جو بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، کبھی تو قرضہ لے کر کے دیا میں نے، اس سال تو قرضہ لے کے دیا میں نے بھائی علی ابھی کے، تو آ جاتے حسن زن میں ہوتا دے دیا میں. اب شادی کا مسئلہ ہے، کیسے کرنا کیا کرنا. تو ہے کوئی دو نوجوان، یہ جملہ کہنا حضرت پڑھائیں گے، آل رسول پڑھائیں گے، آل رسول پڑھائیں گے، سجادہ نشین پڑھائیں گے. اور جو کوئی بھی زندگی میں شادی کی زندگیوں میں جو کوئی نشیب و فراز آئے گا، کمزوری آئے گی، ہم ذمہ داری لیتے ہیں، لکھ کر کے ہم دینے کو تیار ہیں. کبھی تکلیف نہیں ہوگی، جو بھی تکلیف ہوگی فائنینس کے معاملے میں ہم اٹھانے کو تیار ہیں. ابھی سارے علماء کے ہم بھی احسان ساتھ. حضرت نے اور ایک دم اعلان کر دیا ہم بھی احسان. حضرت نے خود اعلان کیا. اب دو نوجوان اٹھ گیا. اب دونوں لڑکی کو میں نے انفارم کروایا کہ اب تیار ہو جاؤ، فوراً نکاح کرواؤ. دونوں کے نکاح ہو گئے. اب اس کے بعد جو ان کے 50,000 خرچ ہونے والے تھے، 5 لاکھ روپیہ فوراً عوام نے اور حضرت نے خود دے دیا. یہ ہوتا ہے سنت میں یا سنت پہ عمل کرنے کی برکت. اور اس کے بعد کہا مانگو نہیں، اب تیار کر کے رکھو. اب یہ کمیٹی بن چکی ہے، اب ہر سال عرس میں ایک نہ ایک دو نہ 3 4 نکاح ہوں گے. یہ تیار رہو، آل رسول نکاح پڑھائیں گے، ساری ذمہ داریاں. ہر وہ دیکھا تو پورے صاف تھے. اب جو دیکھ رہا ہوں تو ایک بتے کی داڑھی ہے الحمدللہ وہ بچے. اب بیوی ماشاءاللہ نمازی ہے، اور یہی سوچتے ہو ارے کیا تمہیں معلوم ہو گیا حضرت کو تو کیا بولیں گے. دیکھیے ڈر بھی ہو گیا نا، کسی بھی واسطے سے خوف تو ہوا. لیکن کہا خوف نہ کھانا، ڈرنا مت. کوئی تکلیف ہو اب بولنا. ہم نہیں جہاں ہم نہیں سمجھتے کہ تم علی اور فاطمہ کی طرح زندگی کاٹو، لیکن تم دعا جو کرواتی ہو قاضی صاحب سے، اے اللہ آدم و حوا کی طرح، اے اللہ یوسف و زلیخا کی طرح، اے اللہ محمد اور عائشہ کی طرح، اے اللہ علی اور فاطمہ کی طرح. تو جب وسیلہ لے رہے ہو ایسی شخصیتوں کی تو بن کر ویسی دکھاؤ نا. مس یوز کیوں کر رہے ہیں؟ فاطمہ کو مس یوز کر رہے ہیں، میک اپ کیے ہوئے
دیر استغفراللہ مان. تو یہ ساری تفصیل بتا, اتنا مطلب خوش ہوئے حالات, اور بوڑھیوں نے مطلب دعاؤں کی حد کر دی, ان کو پریشانی تھی, دعاؤں کی حد کر دی الحمدللہ. یہ بڑا اچھا. ایسے ہی ہر شخص ذمہ دار اگر بن جائے تو انشاءاللہ کچھ نہیں آپ کے ساتھ جائے گا, یہی عمل آپ کے ساتھ جائے گا. اگر ایسی شادی ہو گئی اور اس طرح کا سلوشن آپ نے نکال کر کے امت کے سامنے پیش کیا, اور اس کے ذریعے سے خدا کی پسند پیدا ہونے والا حسن بصری ہوگا, رابعہ بصریہ ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ خوف الہی میں پیدا ہو رہا ہے, اللہ اکبر کی صداؤں میں وہ پیدا ہو رہا ہے, ٹی ویوں کے سامنے نہیں مصلی پر پیدا ہو رہا ہے. الحمدللہ. پھر کیوں نہیں وہ پیدا ہوں گے؟ اللہ پیدا کرنے والا ہے. اس لیے حقوق العباد میں پہل کیجیے, یہ میرا پوائنٹ ہے آج. حقوق العباد میں پہل کیجیے. حقوق العباد مطلب بندوں کے حقوق. گھر سے اس کا آغاز کیجیے. گھر سے نکلیے تو دیکھیے ماں بہن بیٹی جتنی بھی لوگ ہیں, ایسا نہیں کہ آپ باپ ہیں تو صرف جو ہے بس خالی حکومت جمانے کے, نہیں, بیٹی خوش ہے یا نہیں, بیوی خوش ہے یا نہیں, ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہے یا نہیں. افسوس ہوتا ہے ایک چیز گھر میں گری ہوئی ہے, اب جو ہے بیوی نیچے ہے, نیچلے فلور پہ, اور آپ اوپر ہیں, تھوڑا سی ہاتھ صرف لگا کر کے ہٹانے کی صلاحیت آپ رکھتے ہیں, لیکن نہیں, وہاں سے آواز دیں گے ارے یہاں پر کچرا رکھا ہوا ہے نکال کر کے پھینکو. نہیں, یہ ہے مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا. ایسا کیوں کرے گا؟ لیکن بلائیے بیوی کو ضرور, اور بلانے سے پہلے ہی ان کو صاف کر دیجیے تاکہ وہ دیکھیں, اور پھر آٹومیٹک ان کو احساس ہو, آٹومیٹک ان کو احساس ہو. یہ میری 2 بچی بھی پیدا ہوئی الحمدللہ, اور دونوں بچی کو میں نے حیدرآباد میں پیدا کیا, اور کوئی بھی پیدائش کے وقت نہ میں نے ماں کو بلایا تھا, اور یہ جملہ کہتے ہوئے ماں آپ مت رہو, آپ ماں سے دعا کرو صرف, کیونکہ آپ آؤ گی تو ہم آپ ہی کی خدمت کرنی پڑے گی, آپ ابھی مت آؤ, پیدا جب ہو جائے تب آنا. دونوں ان کی جو ہماری ساس ہے وہ بھی ایک دم وہ جوان ہے, تو ان کو بھی کہا آپ مجھے بعد میں آئیں, ابھی مت آئیں. جب پیدا ہو گئے تو سارے پیشاب اور پیخانے کی جتنی بھی پیشاب پیخانے کی چیزیں تھی میں نے دھویا ہے الحمدللہ 40 دن. کیوں؟ وہ میری مطلب مجھے طاقت زیادہ ہے میری ماں سے الحمدللہ, مجھے طاقت زیادہ ہے میری بیوی سے, تو میں کیوں نہیں دھو سکتا ہوں؟ میں اپنا پیخانہ دھو سکتا ہوں, اپنی اولاد کو کیوں نہیں دھو سکتا ہوں؟ وہ محتاج, کل فخر سے میں کہہ سکتا ہوں بیٹی تیرے لیے میں نے کچھ کیا ہے, بیٹا تیرے لیے میں نے کچھ کیا ہے. آج جو ہماری اولاد بول رہی ہے کہ کیا کیا میرے لیے آپ نے, تو سر جھک جاتا, صحیح ہے کچھ نہیں کیا, وہ اپنا فرق صاحب ہوتا نہیں کچھ نہیں کیا آپ نے. تو آج ماں بھی دیکھیے کس طرح سے دعائیں, ٹھیک ہے میں بوڑھی تھی اپنی ساس کو تو بلا لیتے, نہیں, کبھی تو بول سکتی تھی کہ میں نے کیا, میں کیوں ایسا بولوں, میں خوش ہوں سے الحمدللہ. ہاں جب میں بیمار پڑ جاؤں گا, میں جب کمزور ہو جاؤں گا, جب ضرورت پڑے گی تو آپ رشتے دار ہیں الحمدللہ, آپ کام نہیں آئیں گے تو کون آئیں گے کام. یہ ہے اصل. تو پرسنلی طور پر جو آپ کے حقوق ہیں اس کو ادا کیجئے. آپ کو زیادہ تھا, میں نے ہمیشہ نوجوان بھائیوں سے حیدرآباد میں خاص طور سے کہا بہنوں سے کپڑے مت دھلاؤ. ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں پڑھنے کے لیے, کبھی کبھی منہ سے نکل جاتا ہے, میں غیر محسوس طریقے سے لیتا ہوں, اسی لیے یہ سب بولتا ہوں کہ تمہارے کپڑے کون دھوتے, تم کپڑے, تو سنڈے کو ہم پورے کپڑے جمع ہو جاتے ہیں بھایا سب کے, جینس وغیرہ سب. چلو ٹھیک ہے, یہ ہے بتائیے. میں پھر ان کے بھائیوں کو بلا کر پوچھتا ہوں تیرا ویٹ کتنا, 65 کلو, بہن کا ویٹ 35 کلو ہے. تجھے طاقت زیادہ ہے, بہن کو طاقت زیادہ ہے. وہ جو نچوڑے گی ایسے ایسے کر کے, ابھی دوسرے دن جو ہاتھ میں درد ہوگا دوا لا کر کے صرف دے دے گا. کاش تو اپنے سے اپنا کام کرتا. خالی علماء سے تم نے سنا ہے کہ نبی نے اپنے سے اپنا کام کیا, اپنے سے اپنا کام کیا, جو تک نبی نے, بکری تک نبی نے. یہ جو چھوٹے چھوٹے پہلو ہیں, یہی پہلو مصطفیٰ کو سب سے اعلیٰ بنا دیتے, سب سے اعلیٰ بنا دیتے. صرف تقریریں نہ سنو یا صرف ملاحظہ مت کرو کتابوں کی باتیں, اگر ہو سکے تو آپ کرو. نبی نے کیوں کہا کہ تم جو لقمہ دیتے ہو منہ میں وہ بھی عبادت ہے, اس کا مطلب لقمہ دینے بول رہے ہیں نبی, عبادت کہہ کر کے ایک اشارہ کر رہے ہیں, ترغیب دلا رہے ہیں. یہ ہے خوشیوں کے پہلو, یہ ہے خوشیوں کے پہلو. لیکن نہیں, یہاں ولیمہ میں سونا لا کے دیجیے تو آج بیوی بھی خوش ہے اور جو آپ روتے رہیے, یہ ہے خوشیوں کا مظاہرہ. تو گھر سے آواز کیجیے, آل اولاد سلام خود کیجیے. آپ شرمندہ ہو کر وہ خود کریں گے. پہل کرنے کی حدیث پر کہ سلام میں پہل کیا کرو, یہ حدیث تو ہے اپنی جگہ پر مسلم, لیکن ہم باپ ہیں, سلام نہیں کرے تم جی,
پہلے سلام کر دیجیے، اور تربیت کا جب موقع آئے تو بٹھائیے، بیٹا ہم بات ہونے کی حیثیت سے اب بول رہے ہیں، پہلے مومن ہونے کی حیثیت سے ہم نے سلام کیا تو مجھے ثواب مل گئے، اب بات ہونے کی حیثیت سے ہم بول رہے ہیں کہ آج تم سے یہ غلطی ہوئی کہ بڑے کو تم نے سلام نہیں کیا. یہی عادت دوسروں تک بھی کہیں نہ چلی جائے، لہذا کوشش کرنا سلام میں پہل. جیسے دیکھ تیرا باپ کرتا ہے تو ایک احساس ہوتا ہے، اس کو سنیے نہیں، اس کو پریکٹیکلی دنیا میں لائیے اور چھوڑیے ساری تھیوری کو، حقوق العباد کو مقدم رکھیے. کوئی اولاد اگر آپ سے پوچھے ہم 4 دن کے 5 دن کے 10 دن کے جانے میں ماں باپ مجبور ہو کر کے آج دے رہے ہیں. ہمارے دل میں تو مطلب اتنی شکایتیں ہمارے پاس آئی، کیا بولے نہیں بھی دیے تو جاتا ہے، کیا کرنا، نہیں بھی اجازت دیے تو جاتا ہے. تو کبھی کبھی وہ دودھ لانے کے لیے کوئی عورت جاتی ہے تو میں کہا یار آپ کے پاس بیٹا موجود ہے، آپ کیوں جاتے ہیں، آپ کیوں جاتے ہیں؟ دیکھتے ہیں میں خود اپنے سے لاتا ہوں، میرے کو بول دیکھتے ہیں نہیں حضرت وہ 3 دن کے اس میں چلے گئے، وہ 10 دن کے اس میں چلے گئے. آپ بتائیے ماں کو زبردستی تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ اب یہ جو تمہارے نیگیٹو فکر رکھ کر کے تمہارے خلاف جو مطلب احساسات ہو رہے ہیں، زبردستی دعا دینا، وہ تو تمہارا انتظار کر رہی کب آنا، دعا کہاں کر رہی، آ کر کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ حرام ہے، وہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. آزان ہو رہی ہے نہیں سوچتا کیا ایسا ڈانٹا، آزان ہو رہی نہیں سوچتا. ارے جنید بغدادی کو نہیں سوچا تھا کہ رات بھر تک دودھ کا پیالہ لے کر کھڑے رہے تھے، غوث اعظم سے پہلے کے ولی تھے، رات بھر تک کھڑے رہے تھے. ماں کا جواب کھلا بیٹا کیوں کھڑا ہے؟ ماں باپ کے اٹھنے کے انتظار میں، اٹھاؤں گا تو تکلیف ہو جائے گی، اٹھنے کے انتظار میں. بتائیے یہ نہیں سوچا تھا. بزرگوں کو بھولنے والوں قیامت کو دعوت دے رہے، اسلاف کو بھولنے والوں قیامت کو دعوت دے رہے. لہذا آج کی گفتگو حقوق العباد کو مقدم رکھنا، بندوں کے حقوق، اس میں خصوصاً ماں باپ بھائی بہن گھر کے جو افراد ہیں ان کے حقوق کو مقدم رکھیے. اور یہ مقدم اخلاص اور للہیت سے مقدم رکھیں گے تو انشاءاللہ گھر کے بھی. اب دیکھیے نا، گھر سے باہر آئے ایک پتھر رکھا ہوا تھا، پتھر اپنی بے زبان سے کہہ رہا ہے اے انسان ہٹا دے، میرے نبی تجھے کہہ رہے ہیں کہ صدقہ سے زیادہ افضل ہے، مجھے ہٹا دے. بازو میں دیکھا ایک پتھر کہہ رہا ہے کہ راستے پہ اگر تکلیف دینے والی چیز کہ کسی کو ٹھیس لگ جائے تو پتھر کہہ رہا ہے ہٹا دے. کتنا اسلام کا کہ حق کی پاسداری کی گئی. پتھر بے زبان کو ہٹائے تو صدقہ مل گیا. ایک بیمار ماں کی خدمت کرو گے تو کیا ملے گا یار، کیا ملے گا آپ کو؟ اور کہیں مجھے جانا ہے، گاڑی جا رہی ہے 5 دن کے اس میں 10 دن کے اس میں، کیا ہے؟ دین آپ کا محتاج نہیں ہے، آپ دین کے محتاج ہیں، آپ دین کے محتاج ہو. اور دین کو اللہ نے دائمیت کے ساتھ بلندی عطا کر دی ہے. آپ کی ضرورت ہے، آپ کی جہاں ضرورت ہے وہ ہے حقوق العباد. اس میں آپ کمپلیٹ ہو جاؤ گے تو ایسے ہی دین کو اللہ تعالیٰ ہرا بھرا رکھ دے گا، ایسے دن کو ہرا بھرا رکھ دے گا. ارے ماں کی جب آنچل اٹھتے ہیں اپنی اولاد کی دعا کے لیے کہ اللہ میں ان سے راضی ہوں کیونکہ اس نے نماز پڑھے، حج کیے، زکات کیے، سب کیے ہیں اور مجھے دل بھی نہیں دکھایا، میں اللہ راضی ہوں. آواز آتی ہے میں نے اسے قبول کر لیا ہے تیری دعا کی وجہ سے. ایسی دعا لینے کی کوشش کرتے ہو، ماں ڈانٹتی رہتی ہے نہیں جا بیٹا تیری ابھی ضرورت ہے، ابو پریشان رہتے ہیں، نہیں میں دن کے لیے جا رہا ہوں، دن کے لیے جا رہا ہوں. دن بھر مسجدوں میں سوئے رہتے ہیں، شکایت آئی، دن بھر مسجدوں میں سوئے رہتے ہیں. بیوی شکایت کر رہی ہے آ کر کے کہ ارے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، پوچھو تو دن کے لیے تو پھر بیوی شادی کیسے کرے؟ نبی نے حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو دردہ، ان دونوں کے معاملے میں حضرت سلمان فارسی کو غالباً ڈانٹا تھا، جن کی بیوی جو مطلب اچھی خوبصورت تھی لیکن بال کا کچھ نہیں باندھتی تھی، زیبائش نہیں کرتی تھی. تو حضرت ابو دردہ نے جا کر نبی سے شکایت کیا، یا رسول اللہ اتنی خوبصورت ہے مگر بال کا کچھ نہیں کرتی ہیں، بلائی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں سجتی ہو دھستی ہو؟ تو ارشاد فرمایا کس کے لیے سجوں، کس کے لیے دھسوں؟ ہر وقت میرے شوہر نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں. نبی کہنا چاہیے یہ تو اچھی بات ہے. نبی نے بلایا اور ڈانٹا اور کہا ان علیک لنفسک حقا ان لزوجک علیک حقا فاتوا ذا حق حقہ. یہ بخاری شریف کا جملہ. تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے. ہر ایک حقدار کے حق کو ادا کرو. نماز پڑھنے کو روکا، کہا رکو، خبردار. عشاء کی نماز فرض ہے تیرے اوپر. امام شافعی نے اسی سب حدیثوں کو دیکھتے ہوئے کہا بیوی کے ساتھ خلوت میں مسکرانا نفلی عبادت سے افضل ہے، نفلی عبادت سے افضل کہا ہے. یہ ہے ذمہ داری.
یہ ہے احساس. دکانوں پر سج کھجر کے آپ جاتی ہو, بیویوں کے ساتھ رواداری نہیں, اس نے سلوک نہیں, کھلے عام آپ کو چیلنج کر رہے ہیں. آج کے ہندو کھلے عام چیلنج کر رہے ہیں آپ کی کافر. کیا کر رہے ہیں ہم اس کی طرف نہیں, لیکن یہ سب ہم اپنی وجہ سے ان کو موقع دے رہے ہیں. یہ ہماری کرتوتوں کا راز ہے جو ان کو کھل رہا ہے. ہم جو کر رہے ہیں کہہ نہیں رہے, جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو آج کی اس خصوصی گفتگو کو دلوں میں ڈال دے اور قبول فرمائے, قبول و لباس کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے. اب تو سوال سفر کے حوالے سے کچھ کرنا کر لیں. 3 سوالات جی. ایک سوال یہ ہے کہ سفر المظفر بولنے کا نام ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, اکثر پرانے خواتین, خاص طور پہ خواتین میں گھر کے جو بوڑھے حضرات ہیں اس وقت زندہ دادا دادی نانی دوبارہ, یہ لوگ جو ہے سفر کے مہینے کو منحوس بولتے ہیں. نمبر 2. نمبر 3, ایک عجیب عادت جو مسلمانوں محلوں میں بھی, خاص طور پر مسلمانوں میں بھی ہے, کہ وہ یہ سفر کے 13 تاریخ کے دن وہ ہندو لوگ پٹو لگا کے کہتے ہیں, مسلمان محلوں میں آج 13 تیزی کا روز بول کے پھرتے ہیں. تو ہمارے لوگ جو ہے رات میں اپنے جو ہے سرانے جو ہے کالی ملاوے, ماش, انڈے اور میٹھا تیل یہ رکھ کے جو صبح میں کا تو دے دیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی بنائے ہیں آج یہ دے دیے تو سال بھر ہم خوش رہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو مسکنسیپشنس یہ جو بھی ہے اس کا اسلام سے بھی تعلق ہے, برائے تینوں سوالات جو اس وقت پریکٹیکلی گراؤنڈ ریالٹی ہے یہ موجود ہے, تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ 3 سوالات کا جواب. اور آخری 4 سال کے دن ہریالی میں, اچھا ہریالی میں کیا کہاں سے یہ روایت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ پرانی لوگ ہی کرے ہوئے جناب, پرانے بہت اچھی بات. تیسرے سوال میں 4واں سوال ہے, وہ کیا اہم سوال ہے, واقعی چھوٹ گیا آخری 4 ہے. پہلا سوال سفر المظفر. یقیناً مظفر کا معنی ہوتا ہے کامیاب, ظفر سے ہے وہ کامیاب. ظفر المعنی کامیابی, مظفر کامیاب مہینہ. اتنا کامیاب ہے کہ اس مہینے کے بعد تاجدار انبیاء تشریف لاتے ہیں. گویا یہ مہینہ مصطفیٰ کی آمد کا راستہ ہے. ایک دوسری بات کہ کسی بھی مطلب نحوست کا تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں نحوست کا تصور نہیں. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً پیدا کیا اور ہر جگہ ہے, ہر لمحے ہے, ہر جگہ ہے, ہر لمحہ, لیکن اس کی توڑ کر دیا ہے کہ تم شیطان کی طرف دھیان مت دو, رحمان کی طرف دھیان دو, وہ آٹومیٹک اس کی توڑ ہے. یہاں تک کہ اگر خواب برے آ رہے ہیں تو رسول اللہ نے خواب کو یاد کرنے نہیں کہا, آپ کو یاد کرنے کہا اٹھ جاؤ, جس کروٹ میں تم کو برا خواب آیا تھا اس کروٹ کو بدل لینا, بیٹھ کر کے لیفٹ سائڈ جو ہے تھو 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 3 مرتبہ کر دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دو. تو سولوشن بتایا. یعنی خواب کو ایکسیپٹ تو کیا, 76 پہلو کو یہ تو کیا, لیکن اس طرف دھیان نہیں کیا. تو ایسے ہی سفر المظفر میں اب آپ سوچئے نا کہ اگر پیر کے دن یا ربیع الاول کے موقع سے کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کہیں گے کہ ربیع الاول منحوس ہے؟ ایسا نہیں. رمضان میں کوئی مر جائے تو اگر منحوس ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر دن 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, اور فتبارک اللہ احسن الخالقین, وہ پیدا کرنے والا جب احسن ہے تو جس کو پیدا کیا وہ بھی احسن ہے. جس چیز کو بھی پیدا کیا, اور 12 مہینے اللہ نے پیدا کیے تو 12 مہینے کی پیدائش بھی اللہ کی طرف سے احسن ہے. ایک بات تو یہ سفر المظفر کا نحوست کے معاملے میں کوئی تصور نہیں ہے. اور دوسرا جو اہم سوال تھا وہ بھی اہم سوال ہے کہ کیا تھا؟ رات کے 13 تاریخ کے دن ہندوؤں کو نہیں, اس سے پہلے ایک اور تھا. رات کو جو سوتے وقت جو اچھا ہاں, وہ جو اسران میں تکیا کے نیچے انڈے کیا کہ اور وہ کالے ہاں وہ سمجھ رہے ہیں آپ. چلیے ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو رکھتی ہے یہ فضول خرچی ہے, شیطان کو دعوت دینا. ایک بھی حلال چیز زمانے میں چیز سے واقعی تھے, ضلع میں اندر آپ بتا کے بولے تو شعور آ گیا کہ بند کر کے پرانے زمانے اور ٹھیک ہے. سوال ہے یہ, اس میں آپ پریکٹیکل نہیں دیکھ رہے. پریکٹیکل کا ہر سال میں میرے سامنے بھی میری گلی میں بھی آئے تھے لوگ, لیکن اس سال نئی بات معلوم یہ ہوئی کہ ہندو لوگ آتے ہیں. ارے باپ,
हिंदू लोग आते हैं और बोलते हैं आज तेरा तेजी है, क्या करके बोलते हैं वो जुमला है, तेजी का रोज है। तेरा तेजी हाँ तेरा तेजी, हाँ पूरी तेजी चली। खैर, तो ये जो मतलब ये कि अंडा हो, ये जितनी भी चीज़ आप बोले, मांस की दालियाँ दिया चीज़ें, सब हलाल है, खाने की चीज़ें हैं। एक भी अब उसको, ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, नमक जो जिसको खाने की चीज़ नहीं, खिलाने की चीज़ है, वो खाने को खाना बनाने की चीज़ है। अगर नमक भी आपसे ज़ाय हो गया तो कुरान के फॉर्मूले पारा नंबर 15 में इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, ये फजूल खर्ची है और फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। जिसका साफ मतलब ये हुआ कि इस तरह की हरकत शैतानियत है, जिसको आम जबान में कहिए हराम कतई है। हराम कतई है, जाहिर है शैतानी काम तो हराम ही होगा ना, वो हलाल तो हो ही नहीं सकता। फजूल खर्ची, और फजूल खर्ची शैतानी काम है, और शैतानी काम हराम नहीं होगा तो क्या होगा। तो दूसरी बात, और तीसरी बात क्या है, हिंदू लोगों को ये दे देते हैं और ये सोचते हैं कि साल भर तक भला बख्तर से ये रहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, ये बहुत ही बड़ी मतलब नहुसत की बातें, ज़माने जाहिलियत की बातें हैं, और सारी ज़माने जाहिलियत के रसूम और बातों को अल्लाह ने अपने रसूल ने अपने कदम के नीचे रख दिया है। ऐसा जो कोई भी अगर करे तो उनको एक मौका दीजिए, समझाने का मौका दीजिए, और उनको डांटिए नहीं। डांटेंगे तो फिर तो कहेंगे तू मेरे सामने का पैदा मेरे को डांट रहा, ऐसा ये असल। तो इंटेलिजेंट लोग नहीं कर रहे हैं, वो पुराने